ابھی ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. سید حیدر صاحب, پاکستان کرکٹ کس طرح دوبارہ اسی ٹریک کے اوپر آ سکتی ہے, کس طرح اپنی کرکٹ کو ہم بہتر کر سکتے ہیں, کیا بریو ڈیسیجن لینے پڑیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو اپنا انفراسٹرکچر بہتر بنانا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے. آپ کو ڈومیسٹک کا انفراسٹرکچر آپ کو بہت خراب ہے. آپ کے پاس اچھے گراؤنڈز نہیں ہیں, اچھی پچیں نہیں ہیں جہاں پہ آپ انٹرنیشنل لیول کی کرکٹ کھیل سکیں. پھر ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کو صحیح ٹیکنک بتانا بہت ضروری ہے. اب جی بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو ٹیپ بال, ٹینس بالز کھیل کر آتے ہیں اور پھر وہاں پہ زیادہ تر T20 کھیلنا چاہتے ہیں, اس میں چونکہ پیسے ملتے ہیں جی تو وہاں پہ ٹیکنک خراب ہو جاتی ہے. پھر آپ بڑی کرکٹ میں جب جاتے ہیں, ٹیسٹ کرکٹ اور ون ڈے میں, تو وہاں ناکام ہو جاتے ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں. ہمیں جو ہے بہت ہی لو لیول پہ کلب کرکٹ کو فروغ دینا چاہیے, اسکول کرکٹ کو جہاں سے نرسری, جہاں سے لوگ سیکھتے ہیں. یہ 2-4 چیزیں ہیں. پی سی بی کو تھوڑی سی انویسٹمنٹ کروانی پڑے گی, لوکل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے بات کرنی پڑے گی. پنجاب کی گورنمنٹ ہے, سندھ کی ہے اور دوسرے صوبوں کی ہے وہاں پہ, اور پھر ان کے ساتھ مل کے کچھ ایسے پلانز بنانا چاہیے کہ اچھے اسٹینڈرڈ کی کرکٹ کھیلی جائے, ٹیپ بال اور ٹینس بال کی کرکٹ نہ جی کھیلی جی جائے. یہ بہت ضروری ہے. اور پھر سر. اس کے بعد یہ جو ہماری جی جو جی پلیئرز ڈومیسٹک میں پرفارمنس دیتے ہیں, پھر ان کا ٹیکنیکلی جائزہ لینا بہت ضروری ہے. تو یہ کرنا پڑیں گے. سر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی تک پاکستان کی ڈومیسٹک ہو رہی ہے, ڈپارٹمنٹل ٹورنامنٹ کراچی میں ہو رہا ہے, اور کافی عرصے سے پہلے ہمارے ریجن کرکٹ ہے, اس کے بعد ہم نے T20 چیمپئنز کپ کروایا, اس سے پہلے پھر ہم نے ون ڈے چیمپئنز کپ کروایا, اور ابھی تک جو ہے نا ڈپارٹمنٹل کرکٹ چل رہی ہے. اور یہاں ڈومیسٹک کے اندر جو ہے نا اب کوالٹی ختم ہو گئی ہے, کوانٹٹی کرکٹ ہو رہی ہے. تو اس کو آپ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہماری ڈومیسٹک کرکٹ ہی ہو رہی ہے 3-4 ماہ سے؟ دیکھیں نا, یہی تو مسئلہ ہے نا. کوانٹٹی آپ جب بڑھا دیتے ہیں تو کوالٹی تو خود بخود ختم ہو جاتی ہے. آپ کو کوالٹی مینٹین کرنا ہمیں بہت ضروری ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوانٹٹی تھوڑا سا کم کریں. آپ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ذمہ داری دیں کہ وہ اپنی اکیڈمیز بنائیں, نرسری بنائیں, جہاں پہ پلیئرز کے اوپر ٹیکنیکلی کام کیا جا سکے, اور اس کے ساتھ جو لوکل ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے بات کی جائے, ان سے کام کیا جائے. تو اگر ایسا کریں گے تو ہمیں فیوچر میں پلیئرز ملیں گے. ورنہ مجھے تو بہت کافی جو ہے معاملہ گمبھیر لگ رہا ہے, خراب لگ رہا ہے کہ اب نیا ٹیلنٹ آ نہیں رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس جو ہے بابر اعظم ایک بہترین بیٹسمین تھا, اس کے بعد کوئی ہمیں بیٹسمین نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, وہ جی ابھی جی فارم میں نہیں ہے, رنز نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی بڑے اچھے ہیں. لیکن ان کے بعد مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے جو انڈر 19 میں ہو یا انڈر 15 میں ہو یا ڈومیسٹک میں ہو. ایسا کوئی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. ہمیں اس وقت انقلابی قدم اٹھانا چاہیے کہ سب سے پہلے کلب کرکٹ اور اسکول کرکٹ کو جو ہے نا اس کو ریوائیو کریں. بالکل. سید حیدر صاحب, آپ کس طرح سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم یونیورسٹی کی بات کر لیں یا اسکول کی بات کر لیں, پہلے 1 ڈے 2 ڈے کرکٹ ہوتی تھی, اب صرف اور صرف T20 کرکٹ ہو رہی ہے. تو یہ تو نہیں کہیں نہ کہیں پاکستان کرکٹ کا المیہ کہ ہم T20 کرکٹ کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں, ہم 4 ڈے 3 ڈے 2 ڈے کرکٹ نہیں اپنے بچوں کو کھلا رہے؟ یہ بالکل یہی پرابلم ہے, یہی وجہ ہے. ہر جگہ, پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں اس وقت یہ پرابلم ہے کہ T20 زیادہ ہونے کی وجہ سے جو پلیئرز ہیں, جو لڑکے ہیں, وہ ٹیکنک نہیں سیکھتے ہیں. کیونکہ T20 میں تو یہ ہوتا ہے لگ گیا نہیں لگا نہیں لگا. تو اس کی وجہ سے وہ ان کا بال پر نہ آئی جو ہے, سب سے اہم چیز بیٹنگ میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے بال پر آئی جمانا. پھر اس کے ساتھ آپ کا فٹ ورک, آپ کا اسٹینس, کھڑے ہونے کا انداز, بیٹ پکڑنے کا انداز, آپ کا سر کہاں پہ ہے شاٹ مارتے ہوئے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نہیں اب کوئی بتاتا ہے, نہ وہ سیکھتے ہیں. بس وہ بیٹ کو سوئنگ کر, اب اس وقت جو ہے بیٹنگ جو ہو رہی ہے وہ سوئنگ ہو رہی ہے, بیٹ سوئنگ کر دیا جاتا ہے. بال آ گئی تو چھکا ہو گیا, نہیں آئی تو باہر چلے بیٹ ہو گیا. بالکل. ایسے بالرز ہیں, وہ ایک ہی بال کر رہے ہیں کہ بس یورکر مارو یورکر مارو. پہلا وہ زمانہ تھا کہ سوئنگ کرتے تھے, کٹ کرتے تھے, بیٹسمین کو پریشان کرتے تھے. اب پریشان والی بات نہیں ہے, بس کسی طرح وکٹوں کے نیچے مارو گے. تو ایسے بالر اور بیٹسمین نہیں بنیں گے. یہ جو ہے نا ٹیکنک صحیح کرنی پڑے گی, بہت ضروری ہے. سر, 28-29 سال بعد ہمیں جو نا ICC ایونٹ کی میزبانی ملی, اور اس کا ایک سیمی فائنل لاہور میں اور دوسرا سیمی فائنل کنفرم ہو گیا, وہ دبئی میں کھیلا جائے گا. اگر بھارتی ٹیم سیمی فائنل بھی کھیلتی ہے تو ہم تو پھر فائنل سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بہت بڑا یہ ڈائلیما ہے, بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کرکٹ کا. لیکن کیا کریں, یہ پاکستان کرکٹ اور پی سی بی سے بہت اوپر کی بات ہے, اوپر کے لیول کی بات ہے, جہاں پی سی بی بھی کچھ نہیں کر سکتا, محسن نقوی بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ لیول کی چیزیں تھیں.
جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اور پریزیڈنٹ صاحب کو جو ہے وقت سے پہلے ان چیزوں کو سولو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے محسن نقوی صاحب پہ چھوڑ دیا. محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ ظاہر ہے پھر جو ان کے پاس جو کارڈز تھے وہی انہوں نے کھیلے، اس کے ساتھ نہیں ہو سکا. آئی سی سی پہ دباؤ ہے انڈیا کا بہت زیادہ. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا، میں سمجھتا ہوں شکست تو میں نہیں کہوں گا، شکست کچھ اور چیز ہوتی ہے، جی لیکن جی یہ افسوس بہت ہے کہ ہم ایک اپنے ہی ملک ہوسٹ ہوتے ہوئے فائنل ہم اپنے یہاں نہیں کرا سکتے. سر 2023 ورلڈ کپ کے اندر پاکستانی کسی صحافی کو ویزے جاری نہیں کیے تھے بھارتی گورنمنٹ نے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے ویزے جاری کیے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی صحافی لاہور کے اندر آئے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، لاہور کی سڑکوں پہ بھی جا رہے ہیں. تو پھر کہیں نہ کہیں تو بھارت کو بھی پتا چل رہا ہے کہ وہاں پہ بالکل امن ہے، کسی چیز کی پریشانی نہیں، سیکیورٹی ایشوز نہیں ہے. بھارتی ٹیم بھی یہاں آ سکتی تھی. تو اس کو آپ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ویزے جو 2023 کے ورلڈ کپ میں ایشو نہیں ہوئے، اس میں سراسر ذمہ دار اس کے ذکا اشرف صاحب تھے. صحیح. کیونکہ ذکا اشرف صاحب انہوں نے انڈین ایمبیسی کو صرف 8 یا 9 لوگوں کے نام بھیجے تھے کہ ان کو ویزا دینا ہے، اور انڈین ایمبیسی کے پاس وہ لسٹ بھی موجود ہے. صحیح. تو جب اس سے زیادہ جتنے جرنلسٹ تھے 60-70 جن کو ایکریڈیشن ملی تھی آئی سی سی کی طرف سے، جب ان کی ذمہ داری ان کا اپنا ملک نہیں لے رہا ہے تو دوسرا ملک کیوں ویزا دے گا؟ آپ مجھے بتائیے. جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کا نام نہیں فارورڈ کیا کہ بھائی ان کو ویزا دیا جائے، تو پھر انڈیا کیوں دے گا انہیں ویزا؟ تو 9 لوگوں کو ویزے جن کے نام ان کو بھیجے گئے ان کو انڈین گورنمنٹ نے ویزے دے دیے. تو یہ سراسر ذکا اشرف صاحب کی مہربانی تھی، ان کی محبت تھی کہ انہوں نے پاکستانی جرنلسٹوں کو انڈیا نہیں جانے دیا. تو سر یہ چیز آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی صحافی پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، لاہور کے اندر آئے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں، ان پہ خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے دوست ہیں، ہمارے جو ہے کرکٹ میں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، ہمارا کلچر کافی حد تک ان سے ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. اور ہمارے ساتھ وہ چاہے جیسی نفرت کا اظہار کریں، لیکن ہمارے دل جو ہیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ آتے رہیں، صرف چیمپئنز ٹرافی نہیں، اس کے بعد بھی آئیں. جی جی ہم ان کو ویلکم کریں گے اور ان کی خاطر مدارات بھی کریں گے، کیونکہ پاکستان کی جو مہمانداری ہے وہ دنیا میں مشہور ہے. بالکل. کہ پاکستانی جو ہے نا وہ دل کھول کے، اور خاص طور سے لاہوری جو ہے وہ مہمانداری میں جواب نہیں رکھتے ہیں. لاہوری تو لاہور کی مہمانداری کے تو انگریز معترف ہیں، تو ظاہر ہے انڈینز بھی یہاں انجوائے کریں گے. سر آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، 2 ٹیم چیمپئن ٹرافی 2025 کے سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہیں، اور دوسری 2 ٹیم کون ہو سکتی ہیں، اور آپ فائنل میں کس کس ٹیم کو دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا. دیکھیں کل کا میچ جو ایک پوائنٹ جو ضائع ہوا آسٹریلیا کا، یہ بڑا قیمتی پوائنٹ تھا آسٹریلیا کے لیے. ورنہ آسٹریلیا جو ہے وہ اس کے لیے اس نے انگلینڈ سے جیسے میچ جیتا تھا، اور ساؤتھ افریقہ بھی اس کے لیے بھی بہت اہم تھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا میچ اور پرسوں کا میچ، یعنی 2 دن کے بعد جو میچ ہے، یہ دونوں میچ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہو گئے. کہ ان دونوں میچوں میں جو جیتے گا اس کے لیے، اگر آج کا میچ انگلینڈ جیت جاتا ہے تو انگلینڈ آسٹریلیا کے برابر آ جائے گا. پھر اس کے بعد نیکسٹ میچ جو ہے وہ اس میں کافی جو ہے، اور اس کے بعد کراچی میں جو میچ ہے ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کا، وہ میرے خیال سے ڈیسائسو میچ ہوگا، فیصلہ کن میچ ہوگا. اس میں جو جیتے گا میرے خیال سے وہ آسٹریلیا کے ساتھ سیمی فائنل میں جائے گا. تو سر فائنل میں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، یہ ذرا بتا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سپر کینڈیڈیٹ فائنل کے لیے انڈیا اور آسٹریلیا ہے. دونوں بڑی اچھی فارم میں ہیں اور دونوں میں بیلنس بہت ہے. اصل چیز بات ہے کہ بیلنس کس ٹیم میں کتنا ہے. اور اس وقت لیکن نیوزی لینڈ جو ہے اس کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. لیکن نیوزی لینڈ کی مجبوری یہ رہی ہے کہ وہ سیمی فائنل سے آگے ڈال نہیں پاتی، اور جاتی ہے تو فائنل میں ہار جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور نیوزی لینڈ یہاں سے سیمی فائنل میں ہوں گے، اور وہاں سے آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے ہونے کے چانسز ہیں. تو اگر یہ چاروں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اگر نیوزی لینڈ نے ہرا دیا دوسری ٹیم کو تو انڈیا نیوزی لینڈ فائنل میں ہوں گے، ورنہ انڈیا اور آسٹریلیا. صحیح. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر سپورٹس اینالسٹ سید حیدر صاحب، اور وہ بتا رہے تھے کہ میں فائنل میں دیکھ رہا ہوں آسٹریلیا بمقابلہ بھارت. تو انہوں نے یہ 2 ٹیمز کی پریڈکشن کی ہے. ناظرین، چیمپئن ٹرافی پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے تو ختم ہو چکی ہے. پاکستان اپنے پہلے دونوں میچز ہار کے چیمپئن ٹرافی 2025 سے باہر ہو چکا ہے. پاکستان اپنا آخری میچ، رسمی میچ کھیلے گا بنگلہ دیش کے ساتھ راول پنڈی اسٹیڈیم کے اندر، اور سب کی نظریں اس کی میچ کے اوپر بھی ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اس میچ میں کس طرح پرفارم کرتی ہے. پاکستان کے بری کوچ عاقب جوید صاحب آج آئے ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اندر وہ بڑے پوزیٹیو ہمیں نظر آئے ہیں.
انہوں نے اپنے ان تمام کھلاڑیوں کو ڈیفینڈ کیا جن کی انہوں نے سلیکشن کی تھی. انہوں نے خوشدل شاہ کو بھی ڈیفینڈ کیا, انہوں نے رانا فہیم اشرف صاحب کو بھی ڈیفینڈ کیا, جتنے بھی کھلاڑی تھے ان سب کو, تمام کھلاڑیوں کو ڈیفینڈ کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بات پاک بھارت ٹاکرے میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے تو اگر یہ ہمیں کسی اور ٹیم سے شکست ہوئی ہوتی تو ہم اتنا زیادہ شور نہ کرتے, ہمارا میڈیا اتنا زیادہ شور نہ کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت سے اگر ہم ہار جائیں تو وہ ہار کو ہار نہیں سمجھ رہے عاقب جے صاحب, یا کسی اور ٹیم سے ہار جائیں تو اس کو وہ ہار کو ہار نہیں سمجھتے, کہ جس ٹیم سے بھی ہار جائیں وہ ہار ہے. ہم پہلا میچ نیوزی لینڈ سے ہارے ہیں, دوسرا میچ ہم بھارت سے ہار گئے, اس سے پہلے ہم ٹرائی نیشن سیریز میں نیوزی لینڈ سے 2 دفعہ ہار چکے ہیں. تو عاقب جے صاحب کے بارے میں میں یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم T20 سیریز آسٹریلیا سے ہارے تھے یا جنوبی افریقہ سے ہارے تھے تو ان کے یہ الفاظ تھے, میں اس کانفرنس کے اندر خود موجود تھا, انہوں نے یہ کہا تھا ہماری تمام ترجیح نا چیمپئن ٹرافی میں ہے, اور یہ ہماری ترجیح ہے کہ ہم پہلے راؤنڈ سے ہی باہر ہو چکے ہیں. یہ ہماری پرفارمنس ہے, یہ ہماری فٹنس تھی کہ فخر زمان باہر ہو گئے, حارث رؤف انجری کا شکار تھے, اور ہمارے تمام کھلاڑیوں جن کے چیمپئن ٹرافی 2025 سے پہلے فٹنس ٹیسٹ نہیں لیے گئے, کسی ایک کھلاڑی کا بھی فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوا, اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے ہماری تمام ٹیم جو ہے نا وہ فٹ ہی نہیں ہے. دور دور تک ابھی ہمارا مقابلہ نہیں ہے بھارت کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ نہیں ہے, نیوزی لینڈ کے ساتھ نہیں ہے. میری ایک عرض ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ کائنڈلی آپ جو ہے نا اپنی سیریز چھوٹی ٹیمز کے ساتھ رکھا کریں, زمبابوے, آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ یا دوسری ٹیمز کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں.